الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا پچھلی آیات پر اگر روشنی ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون مختصر طور پر بیان فرمایا، یعنی ڈیٹیل نہیں دی کہ کس کو کتنا ملے گا، نہیں، بلکہ صرف یہ بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت یا جائیداد کے جو معاملات تھے ان میں عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو، خواہ وہ مرد ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، نابالغ لڑکے لڑکیوں کو اور عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ صرف اور صرف جوان مرد اور جوان لڑکے جو ہوتے تھے، جو بالغ لڑکے ہوتے تھے، ان کو وراثت ملتی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ دشمن سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرما دیا کہ یہ تقسیم غلط تقسیم ہے، اور فرمایا کہ مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر جائے اس میں سے ہر مرد کو، ہر عورت کو، بوڑھوں کو، جوان کو، سب کو حصہ ملے گا۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہیں، ان میں چینجز کرنے کا کسی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اب یہ بنیادی اصول تو آ گیا، یعنی صرف حق کا اعلان کیا گیا کہ خالی مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی ان کا حق مقرر فرما دیا کہ وہ لوگ بھی حقدار ہیں، لیکن حق کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، وہ بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کسی کو مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی امت کو کسی عمل میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا حکم نازل فرما دیتے ہیں جس سے صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے تیمم کی مثال لے لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ ہار تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ اب اتنے میں نماز کا وقت قریب آ گیا، مگر اب پانی موجود نہیں۔ اب ایک طرف نماز کا وقت، دوسری طرف پانی نہیں، تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا، اور اس وقت جیسے ہی نازل فرمایا تو اس پر عمل کیا گیا اور نماز ادا کی گئی، اور قیامت تک کے لیے امت کو آسانی عطا فرما دی۔ یعنی قیامت تک اگر کسی مومن بندے کو پاس اگر پانی نہ ہو یا بیماری ہو، مجبوری ہو، تو مسلمان تیمم کر کے عبادت کر سکتا ہے۔ اب اسی طرح حصے مرد اور عورتوں کو اور بچوں کے حق مقرر فرما دیے تھے کہ یہ لوگ اب حقدار ہیں، ان کو ملیں گے، لیکن کس کو کتنا ملے گا اس کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ اچانک ایک واقعہ پیش آ گیا، اور وہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تقریباً 2 میل دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری بھی نہیں تھی، پیدل ہی آئے تھے، اور آپ پر گرد و غبار کے آثار تھے۔ جب تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور اس پانی سے تھوڑے چھینٹے دیے۔ اب اتنے میں ان کو پھر ہوش آ گیا۔ اب جب ہوش آ گیا تو ان کو فکر ہوئی، اور کس بات کی فکر ہوئی کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور اتنی طبیعت کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو ان کو وراثت کا خیال آیا کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے خود کی 9 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 شادی شدہ تھیں اور باقی غیر شادی شدہ، اور ان کے علاوہ ایک بھائی بھی تھے۔ اور یہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے والد یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بڑے اونچے درجے کے شہداء میں سے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تعریفیں فرماتے تھے۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے انہوں نے دریافت کیا کہ سب کو تو حق ملے گا، لیکن کس کو کتنا ملے گا، یہ آپ نے سوال کیا۔
اور یہ سوال صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی سوال نہیں تھا، یہ ہر گھر کا سوال تھا۔ ہر مرنے والے کے بعد یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وصیت کا کیا حکم ہے؟ بیٹے کا حصہ کتنا، بیٹی کا حصہ کتنا، ماں کا حصہ کتنا، اگر ماں چلی گئی تو باپ کا حصہ کتنا، اگر صرف بیٹیاں ہیں تو کتنے، اگر اولاد نہیں تو کتنے۔ اب اگر یہ معاملہ یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو طاقتور کمزور کا حق کھا جاتا، مرد عورتوں کو محروم کر دیتے، چھوٹوں کو دبا دیا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو انسانوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود قرآن میں حصے مقرر فرما دیے اور یہ عظیم آیت نازل فرمائی، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کی طرف آتی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہے تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرط یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ان کے مال میں سے 1/3 حصے کے حقدار ہوں گے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر ہوگی جو عمل کرنے کے بعد ہوگی اور جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس نے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اس آیت کا جو ترجمہ ہے، بظاہر تو یہ بہت مشکل اور پیچیدہ محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس میں مختلف رشتوں کا اور مختلف حصوں کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر اس کو بہت آسان انداز میں اور بہت سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سمجھایا جائے گا، تاکہ میراث کا قانون واضح بھی ہو جائے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے جو اب میں بات رکھنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، تو جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا ہے مال، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ترکے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری جائیداد، اس کا مال، اس کا پیسہ، زیور، گاڑی، گھر، دکان، کاروبار، بینک بیلنس، یعنی جو کچھ بھی مالی شکل میں اس نے چھوڑ جائے تو وہ سب کچھ ترکہ کہلاتا ہے۔ اب عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو فوراً بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، اگر شوہر چلا گیا تو بیوی کا حصہ، اگر بیوی چلی گئی تو شوہر کا حصہ، ماں باپ کا حصہ نکالا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ورثہ کا حصہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی تو نہیں رہا۔ اگر اس نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہوگا تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، اگر کسی کا مال اس کے ذمے ہے تو وہ مال بھی اس سے واپس کیا جائے گا، اگر کسی مزدور کی مزدوری باقی ہوگی تو وہ ادا کی جائے گی، اگر بیوی کا حق مہر اس کے ذمے اور زندگی میں ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا۔ یعنی قرض صرف یہ نہیں کہ کسی پہ پیسے ادھار لیے ہوں، بلکہ ہر وہ مالی ذمہ داریاں یعنی لائبلٹیز جو مرنے والے کے ذمے ہوں اس کو دین کہتے ہیں۔ تو چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے وہ سب ادا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ بیوی کا حق مہر بھی دین ہے، کسی کا قرض بھی دین ہے، مزدور کی مزدوری بھی دین ہے، کسی کی رقم، امانت یا کوئی مالی حق، یہ سب دین ہے جو کہ اس کی ذمہ داری ہو، وہ سب دین میں شامل ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ پورے جائیداد، پورے ترکے میں سے پہلے نکالا جائے گا۔
یہ نہیں ہوگا کہ پہلے وارثوں کا حصہ الگ کر دیا جائے، بیٹی بیٹی کا حصہ الگ کر دے، پھر دیکھا جائے گا جو بچے گا اس میں سے ادا کریں گے، نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو اس کے پورے مال میں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ مرنے والے کی مالی ذمہ داریاں اتنی زیادہ تھیں کہ سب کو دینے کے بعد، یعنی قرض داروں کو اور بیوی کا حق مہر اور بھی لوگوں کی جو ذمہ داریاں تھیں سب کو ادا کرنے کے بعد، کچھ مرنے والے نے جو مال سب کچھ چھوڑا تھا اس میں سب کچھ بھی نہیں بچا، سب کو دے دلا دیا، تو پھر وارثوں میں اب کچھ تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ وارثوں کا حق اس مال پر بعد میں آتا ہے۔ پہلے حق ان لوگوں کا ہے جن کا قرض مالی حق مرنے والے کی ذمہ تھی، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وراثت کا مسئلہ صرف حصہ نکالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق ادا کرنے کا نظام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے جس میں کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے، اور کسی کا قرض روکا نہیں جاتا، کسی کمزور کا مال ضائع نہیں کیا جاتا ہے، کسی کا حق دبایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس معاملے کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا تو چلا گیا، اب اس کا مال بس اب گھر والے کیا کریں گے، اس کا وہ تو انہی کا ہے، تو گھر والوں کا تو بیٹوں میں بانٹ دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی دیا کبھی نہیں دیا، بیوی کا حق مہر بھلا دیا، کسی کا قرض تھا تو کہہ دیا کہ اب کیا کیا جائے، وہ تو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مرنے والے کے حق میں بھی بہت اہم ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مرنے والا خود تو آ کر کسی کا قرض ادا نہیں کر سکتا، کسی مزدور کی مزدوری تو ادا نہیں کر سکتا، کسی کی امانت واپس تو نہیں کر سکتا، بیوی کا حق مہر ادا تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ ذمہ داری پیچھے رہ جانے والوں پر آتی ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ اس ترکے میں سے سب سے پہلے یہ حقوق ادا کریں۔ اگر وارث یہ حقوق ادا کر دیتے ہیں تو یہ مرنے والے کے لیے بھی آسانی کا سبب بن سکتے ہیں، اور خود وارثوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں جو وارث ہیں اگر جان بوجھ کر قرض چھپا دیں، حق مہر دبا دیں، کسی کا مال حق ادا نہ کریں، تو یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ یہ آخرت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب جب یہ پہلا مرحلہ صاف ہو جائے، یعنی تمام مالی ذمہ داریاں ادا کر دی گئیں اور پورے ترکے میں سے ادا کر دی، تو پھر اس کے بعد دوسرا قدم لیا جائے گا۔ لیکن پہلا مرحلہ، پہلا قدم ہم پہلے پورا وہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی۔ اگر تھی تو پورے مال میں سے اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ اب پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، تو پھر دوسرے مرحلے کی طرف آ جائیں گے، اور وہ ہے میت کی، یعنی کہ مرحوم کی وصیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بیان کو بار بار یہ اصول ذکر فرمایا ہے کہ وارثوں کو کے جو حصے ہوتے ہیں، حصے تقسیم کرنے سے پہلے قرض دیکھے جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر وصیت دیکھی جائے گی، اور قرض اور وصیت کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وصیت کے بارے میں، وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال کے بارے میں کوئی بات کہی ہو کہ مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے اتنا مال فلاں جگہ دے دینا، یا فلاں نیک کام میں لگا دینا، یا کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، یا رشتہ دار کو، یا کسی مدرسے کو، یا پھر کسی مسجد میں یا ہاسپٹل میں یا کسی صدقہ جاریہ میں کام میں خرچ کر دینا، تو یہ کہلاتی وصیت۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرض کو ادا کرنے میں جو پہلا سٹیپ تھا، اور وصیت کا حکم جو کہ سیکنڈ سٹیپ ہے، ان دونوں کے حکم میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک، ایک جیسا نہیں ہے۔ قرض جو ہے، قرض میں قرض ہے، حق مہر ہے، مالی ذمہ داری ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو تو پورے ترکے میں سے، پورے جائیداد میں سے ادا کی جاتی ہے، لیکن وصیت پورے مال میں سے نہیں کی جا سکتی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پورے مال میں سے وصیت نہیں تو پھر وصیت کس میں سے ادا کریں گے؟ تو اب جو آپ کے سامنے یہ بات رکھنے جا رہی ہوں آپ لوگوں کی، وہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، کیونکہ اکثر یہیں پر سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ یہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ وصیت کے لیے اللہ نے، شریعت نے دو بہت اہم شرطیں رکھی ہیں۔ تو وصیت کے لیے جو دو شرطیں رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی شرط کہ وصیت صرف 1/3 مال تک کی جا سکتی ہے، یعنی کہ 1/3 مال تک، یعنی مرنے والے کے قرض، مالی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس میں سے پھر 1/3 مال تک وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، صرف 1/3 کے اندر اندر تک کر سکتے ہیں۔ اب اگر قرض فرض کریں کہ کسی نے وصیت کی کہ میرا آدھا مال فلاں جگہ دے دینا یا سارا مال میرا فلاں نیک کام میں لگا دینا، تو شریعت اس پر عمل نہیں کرے گی، کیونکہ وصیت تو صرف 1/3 تک کی جائز ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اگر ہر انسان اپنے مرنے کے بعد سارا مال اپنی مرضی سے بانٹ جائے تو پھر وارثوں کے وہ حصے ختم ہو جائیں گے جو اللہ نے خود مقرر فرمائے۔ تو اسی لیے وصیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال تک جائز ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط وصیت کی کہ وصیت کسی وارث کے لیے نہیں کی جا سکتی، یعنی شریعت کے مطابق جو وارث ہے نا، جیسے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی، شوہر، والدین وغیرہ، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، ناجائز ہے، کیونکہ ان کے حصے تو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اور یہ بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ وارثوں کا حق کسی انسان کے مقرر نہیں کیا ہوا ہے، کسی خاندان نے مقرر نہیں کیا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ان حصوں میں تبدیلی کرنا چاہے، کسی کو زیادہ دینا چاہے، کسی کو کم دینا چاہے، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یہ حرکت کرنا ایسا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہونا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانے والی بات بن جاتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں خاص طور پر جیسے کہ زیور کے معاملے میں بہت غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ زیور کے متعلق بعض خواتین اپنی زندگی میں کہہ دیتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ سیٹ بڑی بیٹی کا ہے، چوڑیاں چھوٹی بیٹی کا ہے، یہ انگوٹھی بہو کی ہے، یہ فلاں بیٹے کی بیوی کا ہے، تو ان کو دے دینا، بس میرے بعد اس طرح بانٹ دینا۔ اب اگر یہ کہہ کر وہ زیور اپنے ہی پاس رکھ لیا کہ میرے بعد یہ لوگوں میں پھر تم بانٹ دینا جیسے میں نے کہا، تو پھر یہ یاد رکھیے، یا پھر اس نے لکھ دیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وصیت بن جاتی ہے، اور وصیت کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ معاملہ ہے جس میں غلطی سیدھے قیامت کے حساب تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ میرا زیور فلاں کو دے دینا، یہ اس سے بانٹ دینا اور اس طرح بانٹ دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے، یہ اپنائیت ہے، یہ اپناپن ہے، نہیں، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، کیونکہ وہ لمحہ بڑا سخت ہوگا جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے حصہ مقرر کر دیا تھا، تم نے کیوں بدلا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے لمحے سے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہاں، اگر کوئی ماں اپنی زندگی میں کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہے، کوئی ہدیہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن پھر واقعی اپنی زندگی میں اس کو دے دے، اس کو مالک بنا دے، اس کے قبضے میں دے دے، اور یہ بات صاف ہو کہ یہ وصیت نہیں بلکہ زندگی کا تحفہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تم لے لینا، یہ بہت احتیاط کا مقام ہے، جہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ ہی کے لیے ظلم بدل جائے گی، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال اب کسی ایک کی مرضی کا تو نہیں رہتا ہے، بلکہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سب وارثوں کے حق اور حصے مقرر فرما دیے ہیں، تو پھر کس بندے کی جرت کہ ان حصوں میں تبدیلی کریں؟ قیامت کے روز اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے
کہ یا اللہ آپ نے بیٹے کا حصہ مقرر کیا تھا، میں نے بدل دیا، یا اللہ آپ نے بیٹی کا حصہ مقرر کیا تھا، میں نے روک دیا، یا اللہ آپ نے بیوی کا یا شوہر کا حق رکھا تھا، میں نے دبا دیا۔ تو وصیت کا معاملہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ بے شک وصیت نیکی کا کام ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر تو پھر تو وہ نیکی بنتے ہیں، لیکن اگر شریعت کی حدود توڑ کر دی جائے تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، پھر وہ ظلم اور حق تلفی بن جاتی۔ تو بہرحال 1/3 تک مال میں سے وصیت کی جائے گی، اور جائز وصیت تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد پھر ہم تیسرے سٹیپ پہ جائیں گے، اور کسی نے اگر وصیت ہی نہیں کی تو پھر اس مرحلے کو چھوڑ کر ہی اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ وہی مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب باقی مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہاں پر ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے کہ وارثوں کے حصے کسی انسان کے تو مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خود اس پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمائے کہ فریضۃ من اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کا حصہ کم کر دے یا کسی کا حصہ زیادہ کر دے۔ تو یہ میراث کا معاملہ ہے، اور میراث میں اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، انسان کے پسند اور ناپسند کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے جو فرمایا نا کہ اولادوں کے حصے کا بیان فرمایا، کیونکہ انسان کے سب سے قریبی رشتے میں اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چاہو تو اولاد کو دے دینا، چاہو تو نہ دینا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہیں حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اولاد کے حصے کے نا یہاں پر جو اہم بات سمجھنے کی وہ ہے 3 صورتیں یاد رکھیے گا، اور آیت میں موجود بھی ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد میں اگر بیٹے بھی ہو اور بیٹیاں بھی ہوں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصول کیا فرمایا کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اور آسان لفظوں میں اگر یوں سمجھیں کہ اگر بیٹا اور بیٹیاں دونوں موجود ہوں تو مال کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ملے گا، یعنی کہ بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1۔ اب ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر 2 بیٹیاں ہوں اور 1 بیٹا ہو تو بیٹے کو 2 اور ہر بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یعنی یہاں پر یہ پورا کلیئر یہ بات کر دی گئی۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ کیوں ملتا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کی قدر کم نہیں کی، بلکہ ذمہ داریوں کے حساب سے تقسیم رکھا ہے۔ مرد پر بیوی کا نفقہ ہے، بچوں کا خرچ ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، مہر دینا ہے، خاندان کی مالی کفالت کرنی ہے، جبکہ عورت کو تو جو حصہ ملتا ہے وہ تو اس کی اپنی ملکیت ہے، اس پر شوہر کا کوئی خرچ واجب نہیں ہے، اولاد کا خرچ واجب نہیں ہے، گھر چلانا اس پر فرض نہیں۔ اس لیے یہ تقسیم ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکمت ہے، اور انصاف پر بالکل مبنی جو ہے وہ تقسیم ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہی ہوں، بیٹا نہ ہو تو اب اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو کل مال میں سے 2/3 2/3 حصہ ملے گا، اور وہ 2/3 اس طرح ملے گا کہ پورے مال میں سے 2/3 مال نکالیں گے اور اس 2/3 کو دونوں میں یا تینوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر مرنے والے کی صرف 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں تو ان بیٹیوں کو مل کر 2/3 حصہ ملے گا، پھر وہ آپس میں اس کو برابر تقسیم کریں گی۔ ایسا نہیں کہ پھر تینوں میں 2/3 2/3 اور 2/3، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 2/3 نکال کر پھر اس کو 3 میں ڈیوائڈ کیا جائے گا یا 4 میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔
تو یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو۔ ایک بیٹی ہے لیکن کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس ایک بیٹی کو پھر کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حصے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب کسی کو کوئی حق ہی نہیں کہ بیٹی کو کیا دینا ہے، بیٹی تو شادی کے بعد دوسرے گھر چلی جائے گی، کسی کو حق نہیں پہنچتا یہ۔ کسی کو حق نہیں کہ لڑکی کے جہیز دے دیا تھا اب وراثت نہیں ملے گی، یا ہم نے اس کے کپڑے بنا دیے تھے، اس کے ہم نے زیور بنا دیے تھے۔ نہیں، جہیز وراثت کا بدل نہیں ہے، نہ ہی تحفہ وراثت کا بدل ہے، شادی کے خرچے وراثت کا بدل نہیں ہے۔ بیٹی کا حصہ تو اللہ نے رکھا ہے، لہٰذا بیٹی کو اس کا حصہ دینا لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصے بھی بیان فرمائے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اولاد میں مال بانٹتے ہوئے والدین کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ بھی وارث ہو سکتے ہیں اور ان کا حق بھی اللہ نے مقرر فرمایا۔ تو اگر مرنے والے کے اولاد موجود ہو، اولاد بھی موجود ہے، بیٹا یا بیٹی ہو، تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 6th حصہ، یعنی ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور صرف ماں باپ ہی وارث ہیں، تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو لیکن اس کے بھائی بہن موجود ہوں، تو اس صورت میں پھر ماں کا حصہ 1/3 سے کم ہو کر چھٹا حصہ بن جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہری بات فرمائی یہاں پر، اور وہ یہ فرمایا کہ یعنی تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے نفع کا اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ میں سے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کم عقل سے سمجھتا ہے نا کہ فلاں مجھے زیادہ فائدہ دے گا، فلاں کم فائدہ دے گا۔ کبھی کوئی بیٹے کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، کبھی کوئی بیٹی کو اہم سمجھتا ہے، یا کبھی کم سمجھتا ہے، کبھی کوئی ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کس رشتے میں تمہارے لیے زیادہ خیر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ حصے خود مقرر فرمائے تاکہ انسان اپنی پسند، اپنے غصہ، اپنی محبت، اپنی ناراضگی یا خاندانی دباؤ کی بنیاد پر کسی کا حق ضائع نہ کرے۔ اور پھر آیت کے آخر میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ کو ہر رشتے کا علم ہے، ہر ضرورت کا علم ہے، ہر ذمہ داری کا علم ہے اور ہر کمزوری کا علم ہے، اور اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے۔ ہماری عقل جو ہے وہ تو بڑی محدود ہے، ہمارا علم بھی کم ہے، ہمارے تو فیصلے بھی جذبات سے بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ کامل علم ہے اور کامل حکمت پر مبنی ہے۔ اسی لیے میراث کے معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ نہ سوچے کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں تو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے، شریعت نے کس کا کتنا حصہ مقرر فرمایا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی بندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، بندگی کرنا، روزہ رکھنا بھی یہ سب بندگی میں آتا ہے نا، قرآن پڑھنا۔ لیکن مال کے معاملے میں اللہ کا حکم مان لینا بھی بہت بڑی بندگی ہے، کیونکہ مال کے وقت انسان کا نفس بولتا ہے، لالچ بولتا ہے، خاندان کا دباؤ بولتا ہے، پرانی ناراضگیاں بولتی ہیں۔ لیکن مومن تو وہ ہے نا جو ان سب آوازوں میں بھی خاموشی سے رہے، اور خاموشی رہ کر کیا کہے کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ میراث کی جو تقسیم ہے اس کے 3 مرحلے۔ سب سے پہلے مرنے والے کے قرض اور اس کے حق مہر اور مزدوری اور امانتیں دیکھی جائیں گی، اور جتنی بھی اس کی ذمہ داری مالی ہوں گی ان کو ادا کی جائیں گی، وہ بھی پورے مال میں سے۔ اس کے بعد اگر اس کے کوئی جائز وصیت ہے تو پھر اس کی 1/3 مال کے حد تک اندر اندر اس وصیت پر عمل کیا جائے گا،
اور اس کے بعد پھر جو مال باقی بچے گا وہ وارثوں میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وہ تقسیم ہوگا۔ بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، بیوی کا یا شوہر کا حصہ، یہ سب شریعت کے حکم کے مطابق ہوگا، کسی کی ذاتی مرضی کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ کا یہ تقسیم ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اور یہ جو شخص اللہ کے تقسیم پر راضی ہوگا، جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنی مال کو پاک کر لیا، اور مرنے والے کے حق میں بھی خیر کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میراث کے معاملے میں ظلم سے، خیانت سے، حق تلفی سے، لالچ سے اور نفس کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وارث کو اس کا شرعی حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسے مال سے پاک فرمائیے جس میں کسی بیٹی، کسی بیوی، کسی ماں، کسی باپ، کسی یتیم کی اور کسی کمزور کا حق دباوا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔